شروع اللہ تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. موضوع ہے یہ قدرت کا نظام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد رکھو. تو ہمیں بھی اس حوالے سے اپنی وہ شخصیات, وہ ہستیاں جو بے پناہ کام کر گئیں, جو بہت زیادہ جنہوں نے زندگی میں صرف کام ہی کام کیا, بقول جون کہ یہ میری مجبوری ہے کہ ان کا شعر پڑھے بغیر میں رہ نہیں سکتا, کہ میرے سب یار کام کر رہے ہیں, ایک ہم ہیں جو نام کر رہے ہیں. تو انہوں نے نام کیا اور بہت نام کیا اور بہت کام کیا. میری مراد ہے برادر بزرگ جناب جون ایلیا کے برادر بزرگ جناب رئیس امروہوی سے. انہوں نے خود ہی لکھا کہ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم, گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس, یہ کس کی زیست ہے جو بسر کر رہے ہیں ہم. تو ہمارا عنوان ہے رئیس امروہوی, فن اور شخصیت. تو میں تو اس قابل نہیں کہ نہ فن پہ گفتگو کر سکتا ہوں نہ شخصیت پہ, تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب شہزاد نیر صاحب سے کہ وہ اس پہ کچھ اظہار خیال کریں. بہت شکریہ. گفتگو کے آغاز میں فارسی کا ایک مصرع پڑھوں گا کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. سبحان اللہ. Excellence of your work will endear you to the world. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی شعبے میں کسب کمال کیا اور اس میں اضافہ کیا کسی فن میں, کسی علم میں, تو یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے, انہیں یاد کیا جائے. کیونکہ میں پہلا مقرر ہوں تو میں سب کی جانب سے یہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ عشق آباد کا, اور کہ اس محفل میں رئیس امروہوی کو یاد کیا جا رہا ہے. وہ جامع الصفات تھے, مجمع الفنون تھے, ایک سے زائد حیثیات میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. ان کا میں کیونکہ تعارف بھی پہلا مقرر ہوں تو تعارف بھی تھوڑا تھوڑا میں کرواؤں گا کہ جو خزینہ ہوئے علم و گوہر ہمیں پاکستان کو امروہہ نے عطا کیے, ان میں شاید سب سے بڑا لؤلؤ تابدار وہ رئیس امروہوی تھے, جون ایلیا تھے, ان کے علاوہ بہت سارے بھائی صادقین. تو ان کی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جامع الصفات تھے اور کئی مجمع کمالات تھے, وہ یوں کہ ایک حیثیت ان کی شاعر کی ہے اور بے پناہ شاعر تھے, قادر الکلام شاعر تھے. اور یہ ترکیب میں پوری ذمہ داری سے اور سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں. قادر الکلام اس طرح ہی کہ عربی اور فارسی پہ تو انہیں عبور تھا ہی, وہ یہ کہ کسی بھی موضوع پہ لکھتے تھے تو لکھتے چلے جاتے تھے. ایک دو مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ جوش ملیح آبادی کی ترک میکشی کا سانحہ جب ہوا, ایک سانحہ ہوا کہ جوش ملیح آبادی ترک میں نوشی کرنے والے ہیں. اچھا, اس پر جو ان کے توسن فکر نے زقند بھری اور وہ لکھنا شروع ہوئے تو یوں مثنوی کے انداز میں نظم لکھتے چلے گئے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ کا ایک سمندر ہے جو معانی کی قبا پہنے ہمارے سامنے ہمارے پاؤں میں بچھ رہا ہے. تو ایسا ہونا رئیس امروہوی ہی جیسے بلند پایا اور بے بدل شاعر سے ممکن ہے. اسی طرح اقبال کے لیے جو انہوں نے نظم لکھی اپنی فکر میں اور اپنی بنت میں اور اپنی ووکیبلری میں ایک بے مثل نظم ہے میرے خیال میں. تو میں عرض یہ کروں کہ ایک تو ان کی حیثیت شاعر کی ہو گئی جنہوں نے بہت لکھا, قطع نگاری کی, روزنامہ جنگ میں قطع لکھتے رہے اور حالات حاضرہ پر, لیکن اس میں بھی جو نقطہ دانش پرو دیتے تھے مصروں میں وہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی. ارتجالن لکھا جاتا ہے قطع, اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے قطع. اس کے باوجود اگر کچھ قطعات گردش ماہ و سال سے آزاد ہو کر اپنی ایک مستقل حیثیت بنا لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے لکھنے والا شاعر ایک بلند پایا ادیب اور شاعر ہے. تو نظم نگار, غزل نگار, قطع نگار, اس کے علاوہ مثنوی کے سٹائل میں جو طویل نظمیں انہوں نے لکھی,
تو ایک بے پناہ اور عمدہ شاعر تھے. ایک حیثیت ظاہر ہے ان کی صحافی کی تھی، اور تعارف کے ضمن میں ایک میں ان کی کچھ جو انہوں نے پیرا سائیکالوجی میں کام کیا اس کی اس حیثیت سے شاید کم لوگ واقف ہوں. 1 درجن سے زائد کتب ان کی مخفی علوم پر ہیں. مخفی علوم کسی نے اس کو نام دے دیا ہوگا، اس سے میں کوئی اتنا متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ مائنڈ سائنسز کے اندر آتی ہیں ساری چیزیں. جو ذہن کی طاقت ہے، ارتکاز کی قوت ہے، خیالات، افکار، ان کو جب ایک نقطے پر مرکوز کیا جائے اور اس سے جو ذہن کے اندر کچھ صلاحیتیں اور قوتیں بیدار ہوتی ہیں، اس کے وہ بہت بڑے عالم تھے. ایک کتاب مثال کے طور پر ایک کتاب کا ذکر کروں گا، توجہات اس کا عنوان ہے، مل جاتی ہے، مکتبہ رئیس وغیرہ نے چھاپی ہے. اب توجہات میں جو کچھ مشقیں ذہن کی بیداری کے لیے کی جاتی ہیں، جس طرح ماہ بینی، شمع بینی، نقطہ بینی یا کچھ اور اس طرح کی، تو اس کے انہوں نے پریکٹیکل کہہ لیجئے کہ طریقے درج کر رکھے ہیں. تو رئیس امروہوی کی یہ والی جو حیثیت ہے، اچھا وہ ماہر تحلیل نفسی بھی تھے. ایک طرح ایک حیثیت میں وہ ایک بڑے کریٹیو سائیکالوجسٹ تھے، اور ان کا جو میدان تھا وہ مائنڈ سائنسز تھا. مابعد الطبیعات کے حوالے سے کہیں یا مابعد النفسیات کے حوالے سے کہیں، پیرا سائیکولوجیکل تھاٹ ان کی بڑی قابل قدر ہے. تو یہ تعارفی سطور میں محض اس لیے دے رہا ہوں کہ رئیس امروہوی کے علم و فن کو ہم سلام کرنے یہاں آج ان پر بات کر رہے ہیں. ان کا انتقال اگر میں بھول نہیں رہا تو 1988 میں ہوا کراچی میں، اور جس انداز میں ہوا وہ تکلیف دہ ہے. شاید ان پر بندوق تاننے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ارض پاک کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور اسی سے مجھے ایک اور حوالہ یاد آ گیا، انہوں نے ملی نغمے لکھے، خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. تو اس ایسی ہستی کو جس نے 1 سے زائد شعبوں میں قابل قدر نہیں بنیاد گزاروں والا کام کیا، اور وہ اس خانوادے سے تھے جس سے جون ایلیا تھے، وہ اس خانوادے سے تھے جو فلسفے میں، علم میں، تہذیبی شعور میں اور علم کی جو متنوع جہات ہیں ان میں کام کرنے والا خانوادہ ہے. ہمارے پاس جی سید محمد تقی اور جون ایلیا، اور جس آپ نے بھی نام لیا، تو وہ پورے لوگ ہی اس طرح ان کا جو کام ہے وہ بے پناہ عمدگی کا حامل ہے، بلکہ پاکستان کا اثاثہ ہے. ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم رئیس امروہوی اور ان جیسے اور لوگ جنہوں نے پاکستان میں کام کیے بڑے بڑے، ان کا اسی طرح ذکر کرتے رہیں. اور ایک بار پھر میں عشق آباد کے لیے حرف تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے ماہر نفسیات، اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے صحافی، کالم نگار، ان کو یاد کرنے کا یہ ایک سامان کیا ہے. بہت شکریہ شہزاد نیّر صاحب. بس ایک تصحیح میں آپ کی کر دوں کہ جون ایلیا خانوادہ رئیس امروہوی کے آدمی تھے، نہ کہ رئیس امروہوی خانوادہ جون ایلیا. جی جی برادر بزرگ تھے اس حوالے سے. بہرحال بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور مفصل کی. جو کام میرا تھا وہ آپ نے زیادہ کیا، کہ کیونکہ میں نے اسی لیے رکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو وقت زیادہ مل سکے.